الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام عوامی اسمبلی کے اسپیکر جناب حضرت مولانا سائیں عبدالقیوم صاحب، قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی صوبائی قائدین، دیگر جماعتوں کے قائدین، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، قیام پاکستان کے بعد ہم نے تقریباً 75 سال کا سفر کیا ہے. خشت اول سے لے کر جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی آج تک، اگر ہم اس تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان کمزور ہوتا گیا ہے، تو رائے یہ بنے گی کہ پاکستان نے کوئی حاصل کچھ نہیں کیا بلکہ کمزور ہوتا چلا گیا. 1947 کو بر صغیر میں 2 مملکتیں وجود میں آئی. ایک ہندوستان کی صورت میں، دوسرا پاکستان کی صورت میں. ہندوستان کی قائدین اور قیادت جو ہندوستان چاہتے تھے، ان کا نعرہ سیکولرزم کا تھا کہ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ بنے گا. یہاں مسلم غیر مسلم سب کو مذہبی آزادی بھی ہوگی اور ان سب کو یکساں حقوق ملیں گے. اور پاکستان اسلامی ریاست کے نام پہ بنا، بلکہ نعرے بھی لگتے رہے اس دور میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ بھی ذرا یہ نعرہ بلند کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس تصور کے ساتھ پاکستان بنا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا. پاکستان میں تمام قومیتوں کو انصاف فراہم کیا جائے گا. پاکستان کے ہر رہنے والے کو حقوق دیے جائیں گے اور ان کے حقوق کا تعین جو شریعت نے کیا ہے، جو اسلام نے کیا ہے، اس کے مطابق ان سب کو حقوق دیے جائیں گے. لیکن میرے عزیز دوستو، ہندوستان سیکولرزم کے ساتھ آگے جا رہا ہے. نام بھی تبدیل نہیں ہوا اور جو نظریہ قوم کو دیا اس میں بھی اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. سیکولرزم پر کاربند ہے اور وہاں کے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ بنا، اس نعرے پہ بنا، لہذا ہم انڈیا کی تشکیل کا جو نعرہ تھا اس کو ہم تبدیل ہونے نہیں دیں گے. میرے عزیز دوستو، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا. پاکستان کی تشکیل اسلام کے نام پہ ہوا، ایک فلاحی اسلامی ریاست کے نام پہ ہوا. آج اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے ساتھ جو مذاق کیا گیا وہ اپنی جگہ پہ،
چلو بعض قوتیں ایسی روز اول سے مسلط ہوئی جن کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی واقفیت نہیں تھی، انہوں نے جمہوریت کی بات، الیکشن کی بات، جس طرح اس طویل عرصے میں ہم نے دیکھا، ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو حشر اسلام کا کیا وہی جمہوریت کا کیا، وہی جمہوریت کا کیا۔ اور جناب والا آپ سب کو پتا ہوگا کہ 26 سال تک ہماری اس ریاست کو آئین نہیں تھا، بغیر آئین کے ہمارا یہ ملک چلتا رہا۔ ہر کی آمد عمارت نوساخ، لیاقت علی خان، ایوب خان، یحییٰ خان، ہر ایک کے اپنے اپنے عبوری آئین ہوتے تھے اور اس کے تحت ملک چلتا رہا۔ یہ ان کی نالائکی، اقتدار پر تو قبضہ کیا لیکن ریاست کو کچھ نہیں دیا، آئین نہیں دیا، اچھا معاشرہ نہیں دیا، عدالتیں نہیں دی جو انصاف فراہم کرے لوگوں کو، جو ایک تصور تھا اسلامی ریاست کا وہ قائم کرے، نہیں کر سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت سے لے کر اب تک یہ ریاست ایسے ہی چل رہی ہے۔ ہمارے اکابر آئے، 1973 میں یہ آئین بنا اور آج تک ہم اس آئین کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ اور اگر جمعیت علماء اسلام ایک طاقتور سیاسی جماعت کی صورت میں پارلیمنٹ میں نہ ہوتی تو آئین کا آج تک حلیہ بگڑ چکا ہوتا۔ آئین بحال ہے، ایک ڈھونگ رچایا گیا، پھر 2024 8 جنوری کو جو شرمناک کھیل کھیلا گیا پاکستان میں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، ماضی میں نہیں ملتی۔ اور آج بھی امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ کی ریاست میں 35% لوگ غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ریاست ہے، یہ حکومت ہے، یہ سرکار ہے۔ جبری قبضہ کر کے حکومت کرنے والے اب سن لو، اب سن لو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اس طرز حکومت کو اٹھو آگ لگا دو۔ سن رہے ہو میری بات؟ سن رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اس طرز حکومت کو اٹھو آگ لگا دو، اس باغ کے ہر شاخ کو، ہر گل کو جلا دو، اس باغ کے ہر شاخ کو، ہر گل کو جلا دو۔ جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا۔ تیار ہیں آپ؟ جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا، مزاحمتی تحریک کا حصہ بننا پڑے گا۔
جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا. یہ ایاز پلیجو صاحب، جنگ آپ نے اپنی خود لڑنی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ فضل الرحمان صاحب آ کے آپ کا جنگ لڑے گا، میں آپ کا جنگ لڑوں گا، نہیں. آپ نے اپنا جنگ خود لڑنا ہے، خود میدان میں آنا ہے، خود گلے میں گھنٹی باندھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خود میدان کہیں یا سوچیں کہ تو پھر ایسا نہیں ہوگا. تخت میں نہ کوئی آزادی ملتی ہے، نہ کوئی حقوق ملتے ہیں. اس کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، جنگ لڑنا پڑے گا. بلوچستان میں آپ دیکھیں، مرد اگر کہیں پہاڑوں میں چھپ گئے، خواتین نکلی ہے، خواتین نکلی ہے، اور وہ خواتین قیادت کر رہی ہیں بلوچ عوام کی. اب یہ اچھی بات ہے یا بری، مگر اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ان الگ بات ہے، مگر جب قوم پر مظالم ہوتے ہیں، جب ظلم و جبر کی آپ سمجھتے ہیں کہ راستہ اور اب بھی میں آپ کرنا ہوگا، قیادت کرنا ہوگا. یہ تو لٹیرے ہیں، اور پھر سندھ کو جس طرح لوٹ رہے ہیں، سندھ کو جس طرح ڈاکو کے حوالے سندھ کو جس طرح ڈاکو کے حوالے کیا ہے، پھر اس سے کوئی نجات نہیں ملے گی. یہ گھنٹی باندھنی پڑے گی. آپ نے باندھنی ہے، راشد صاحب نے باندھنی ہے، میں نے باندھنی ہے، لیکن میدان میں آنا پڑے گا. اور آج کا یہ عوامی اسمبلی موت کا پیغام ہے ان قوتوں کے لیے جو عوامی رائے کو مسترد کر کے 500 300 ووٹ پہ لوگوں کو جتواتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں. ان قوتوں کے لیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہو، چاہے کسی سیاسی جماعت کی صورت میں ہو، ان کے لیے آج کی یہ عوامی اسمبلی موت کا پیغام ہے. اور یہ بڑا مؤثر پیغام انشاءاللہ ان تک پہنچا ہے اور پہنچے گا. اور یہ قافلے اب رکیں گے نہیں، اور رکیں گے تب جب ان کو ہم سمندر میں ڈبو کر دم لیں گے. تو میرے عزیز دوستو، آپ مستعد رہیں اور مزاحمت کے لیے تیار رہیں. اور جو قومیں ظلم کے خلاف مزاحمت نہیں کرتی، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. لہٰذا ان کی باپ کی جاگیر نہیں ہے پاکستان. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، ہمارا خون اس ملک کی تعمیر میں شامل ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے تو اس سرزمین کے لیے، مادر وطن کے لیے اب ہمیں خون دینا ہوگا، تب جا کے ان لٹیروں کا صفایا ہوگا. والسلام علیکم. آپ نیچے رکھو. یہ تھے حضرت سائیں عبدالغفور حیدری صاحب. بھائی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، لاکھوں کا اجتماع ہے، آپ کا شوق پورا